ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب اسلامی دنیا آپ دیکھیں علم اور سائنس کا مرکز تھی۔ جی بالکل، بغداد، قرطبہ، قاہرہ۔ ہاں، یہ وہ شہر تھے جہاں سے پوری دنیا کو روشنی مل رہی تھی۔ ریاضی، طب، فلکیات، فلسفہ، ہر شعبے میں کمال ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ سب کچھ رک سا گیا؟ وہ سنہرا دور جس کی ہم آج بھی مثالیں دیتے ہیں، آخر ختم کیسے ہوا؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس سلیم اوان کا ایک تجزیہ اور کچھ دیگر ذرائع ہیں جو اس پیچیدہ سوال پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور یہ کہانی کسی ایک ولن کی نہیں ہے نا؟ بلکہ یہ ایک کامل طوفان کی داستان ہے جہاں سیاسی، معاشی اور فکری لہریں ایک ساتھ ٹکرائیں اور تاریخ کا رخ موڑ گئیں۔ بالکل، اور ان ذرائع کی مدد سے ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ یہ طوفان بنا کیسے تھا۔ ہمارا مقصد کسی ایک شخص یا واقعے کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں ہے، بلکہ ان تمام عوامل کے جال کو سمجھنا ہے جنہوں نے مل کر ایک ایسی تہذیب کی علمی پرواز کو روک دیا جو کبھی آسمان کی بلندیوں پر تھی۔ تو چلیں اس طوفان کی پہلی لہر سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس کی شروعات بیرونی حملوں سے ہوئی۔ جی، اور یہ آپ دیکھیں کوئی معمولی حملے نہیں ہیں، یہ ایسے جھٹکے تھے جنہوں نے مسلم دنیا کی آپ کہہ لیں بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور ان میں سب سے بڑا تو منگولوں کا حملہ تھا، ہے نا؟ 1258 والا۔ بالکل، 1258 میں ہلاکو خان کا بغداد پر حملہ وہ صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا، وہ ایک تہذیب کے دل پر خنجر گھونپنے کے مترادف تھا۔ اچھا، کیونکہ بغداد اس وقت صرف دارالحکومت نہیں تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بھی تو تھا۔ بالکل، بغداد اس وقت کا نیو یارک یا لندن سمجھ لیں، اور وہاں موجود بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم کوئی عام لائبریری نہیں تھی، وہ اس دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی، تحقیقی مرکز اور ترجمہ گھر، سب کچھ ایک جگہ پر تھا۔ تو جب منگولوں نے ایسے تباہ کیا، انہوں نے صرف عمارتیں نہیں گرائیں، انہوں نے صدیوں کی جمع شدہ دانش کو ختم کر دیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ہزاروں نایاب مخطوطات اور کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ اور کہتے ہیں کہ دریا کا پانی روشنائی سے سیاہ ہو گیا تھا۔ جی، کئی دنوں تک۔ آپ یہ سوچیں کہ علم کا کتنا بڑا خزانہ ضائع ہوا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ تو صرف کتابوں کو جلانا نہیں تھا، یہ تو ایک پوری تہذیب کی یادداشت مٹانے کے برابر تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اس نے مسلم دنیا کی فکری مرکز کو ایک ایسا زخم لگایا جو شاید کبھی پوری طرح بھر ہی نہ سکا۔ تو ایک طرف مشرق میں یہ تباہی ہو رہی تھی، لیکن مغرب میں الاندلس یعنی مسلم اسپین، وہ تو علم کا ایک اور بہت بڑا مرکز تھا۔ کیا وہاں سے یہ شمع روشن نہیں رہ سکی؟ یہ اس کہانی کا دوسرا اہم حصہ ہے۔ جہاں مشرق میں منگولوں کا حملہ ایک تیز اور تباہ کن جھٹکا تھا، وہیں اسپین میں یہ زوال ایک سست اور طویل عمل تھا، جسے سقوط غرناطہ یا ریکونکیستا کہتے ہیں۔ جی، جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئیں، الاندلس پر سے مسلم خلافتوں کا کنٹرول ختم ہوتا گیا۔ یہ صرف سیاسی شکست نہیں تھی، الاندلس مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کی طرح تھا، جہاں سے مسلمانوں کا علم، ریاضی، طب اور یونانی فلسفہ یورپ منتقل ہو رہا تھا۔ جب یہ پل ٹوٹا تو علم کے بہاؤ کا ایک بہت بڑا راستہ بند ہو گیا۔ تو یہ تو ہوئے بیرونی حملے، یہ سمجھ میں آتے ہیں، یہ تو نظر آنے والے دشمن تھے۔ لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل کمزوری اندر سے پیدا ہو رہی تھی۔ جی، اور شاید یہی اس زوال کی سب سے پیچیدہ اور دلچسپ وجہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سنہرے دور کے آغاز میں ایک بہت خوبصورت توازن تھا۔ عقل یعنی ریزن اور نقل یعنی ریویلیشن کو ایک دوسرے کا مخالف نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، یعنی کائنات کو سمجھنا خدا کو سمجھنے کا ہی ایک طریقہ تھا۔ یہ بہت طاقتور سوچ تھی، لیکن پھر یہ توازن بگڑ گیا۔ اور یہ بگڑا کیسے؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک بڑی تبدیلی تعلیمی نظام میں آئی۔ شروع میں مدرسے ایسی جامع شخصیات پیدا کر رہے تھے جو دین کے عالم بھی ہوتے تھے اور فلسفی، طبیب اور ماہر فلکیات بھی۔ ابن سینا، ابن رشد، الفارابی، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ جی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ریاستوں کو اپنے نظام کو چلانے کے لیے قاضیوں، ججوں اور سرکاری اہلکاروں کی ضرورت بڑھ گئی۔ اچھا، تو تعلیم کا مقصد معاشرے کو مفکر دینا نہیں رہا، بلکہ ریاست کو اہلکار فراہم کرنا بن گیا۔ بڑی حد تک یہی ہوا۔
مدرسوں کا نصاب سکڑ کر صرف قانون یعنی فقہ اور دینیات تک محدود ہونے لگا۔ اور باقی علوم کا کیا ہوا؟ فزکس، کیمسٹری؟ طبی علوم کو غیر ملکی علوم یا العلوم العجمی کہہ کر نصاب سے یا تو نکال دیا گیا یا پھر بہت کم اہم کر دیا گیا۔ سوچ یہ بن گئی کہ اصل علم وہ ہے جو آخرت میں کام آئے اور یہ دنیاوی علوم محض اضافی ہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور نقطہ جو ذرائع میں بار بار آتا ہے وہ ہے اجتہاد کا دروازہ بند ہونا۔ یہ فکرہ ہم بہت سنتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اجتہاد کا مطلب ہے کہ آپ نئے زمانے کے نئے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی عقل استعمال کر کے آزادانہ استدلال سے تلاش کریں۔ ایک زندہ عمل۔ بالکل، ایک زندہ اور متحرک عمل جس نے اسلامی فکر کو جمود سے بچائے رکھا تھا۔ لیکن سیاسی عدم استحکام اور بیرونی حملوں کے دور میں علماء کے ایک بڑے طبقے میں یہ سوچ غالب آ گئی کہ بھئی اب نئے سوالات اٹھانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اسے بچانے کا وقت ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اپنی شناخت اور ورثے کو بچانے کا وقت ہے۔ تو کیوں اور کیسے پوچھنے کے بجائے کیا کہا گیا تھا پر زور دیا جانے لگا۔ اچھا، تو اجتہاد کی جگہ تقلید نے لے لی۔ جی، یعنی پرانے ائمہ اور فقہا کے کام کی پیروی کرنا ہی کافی سمجھا جانے لگا۔ یہ ایک طرح کا دفاعی طریقہ کار تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تنقیدی سوچ اور فکری تحقیق کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہوتے چلے گئے۔ تو اس فکری تبدیلی کے پیچھے میرا مطلب ہے اس کے ذمہ دار کون تھے؟ کیا یہ چند بااثر شخصیات کا کام تھا؟ یہ دونوں کا امتزاج تھا۔ کچھ ایسی کلیدی شخصیات تھیں جن کے نظریات نے آنے والی صدیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان میں ایک بڑا نام امام احمد بن حنبل کا ہے۔ انہوں نے عقلیت پسندی پر مبنی دینیات، جسے علم الکلام کہا جاتا تھا، کی شدید مخالفت کی اور قرآن و حدیث کی لفظی تشریح پر زور دیا۔ یعنی انسانی استدلال پر مذہبی متن کو فوقیت دی۔ جی، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور امام غزالی، ان کا نام تو اس بحث میں بہت لیا جاتا ہے۔ وہ تو خود ایک عظیم مفکر تھے۔ جی، اور اسی لیے ان کا کردار بہت پیچیدہ ہے۔ امام غزالی بلا شبہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین ذہنوں میں سے ایک تھے، لیکن ان کی مشہور کتاب تحافظ الفلاسفہ یعنی فلسفیوں کی تضاد بیانی، The Incoherence of the Philosophers۔ جی، اس کتاب نے یونانی فلسفے سے متاثر مسلم مفکرین جیسے ابن سینا اور الفارابی کے نظریات پر کاری ضرب لگائی۔ انہوں نے فلسفے کے ذریعے خدا کو سمجھنے کی کوشش کو خطرناک قرار دیا۔ لیکن ان کا سب سے متنازع نظریہ تو کاز اینڈ ایفیکٹ کے بارے میں تھا۔ جی، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات میں کوئی قدرتی قانون یا علت و معلول کا رشتہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آگ اس لیے نہیں جلاتی کہ اس میں جلانے کی خاصیت ہے، بلکہ آگ اس لیے جلاتی ہے کہ ہر بار خدا ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر واقعہ، پتے کے گرنے سے لے کر سیاروں کی گردش تک، براہ راست خدا کی مرضی کا نتیجہ ہے۔ ایک منٹ، اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر واقعہ براہ راست خدا کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر سائنس کا تو سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ پھر کیوں اور کیسے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا رہی؟ یہ تو سوچنے کے انداز میں ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اگر ہر پتا بھی خدا کے براہ راست حکم سے گرتا ہے تو پھر کشش ثقل یا ہوا کے دباؤ جیسے قوانین کی کھوج کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ امام غزالی کا مقصد خدا کی قدرت کو ثابت کرنا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں سائنسی تجسس کو شدید دھچکا لگا۔ اور ذرائع میں ابن تیمیہ کا بھی ذکر ہے، ان کا کیا کردار تھا؟ ابن تیمیہ نے بھی فلسفے اور قیاس آرائی پر مبنی دینیات پر شدید تنقید کی۔ ان کی سوچ مزید سخت تھی۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے کیمیا جیسے مضامین کو حرام قرار دینے کی دلیل دی۔ کیمیا کو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے جادو اور شعبدہ بازی کی ایک شاخ سمجھتے تھے۔ کیمیا کو جادو سمجھنا؟ آج تو ہم اسے جدید کیمسٹری کی بنیاد مانتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف شخصیات تک محدود نہیں تھا۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ میں قاضی زادلی تحریک جیسی تحریکیں ابھریں، جنہوں نے ہر قسم کی بدعت کے خاتمے کا نعرہ لگایا اور موسیقی جیسی ثقافتی سرگرمیوں کو بھی دبایا۔ یہ تو فکری باتیں ہوئیں، لیکن اس کا کوئی عملی اثر کسی ٹیکنالوجی پر نظر آتا ہے؟ پرنٹنگ پریس کی مثال بہت نمایاں ہے، ایک ایسی ایجاد جس نے یورپ میں انقلاب برپا کر دیا۔
اسے مسلم دنیا میں کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ یہ اس ذہنی تبدیلی کی سب سے بہترین عملی مثال ہے۔ سلطنت عثمانیہ، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، نے تقریباً 300 سال تک عربی اور ترکی زبان میں کتابیں چھاپنے پر پابندی لگائے رکھی۔ 300 سال؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف مذہبی وجہ تھی؟ مذہبی وجہ سب سے نمایاں تھی۔ یہ خوف تھا کہ قرآن، جو کلام الہی ہے، اسے ایک مشین کے ذریعے چھاپنا اس کی بے حرمتی کے مترادف ہوگا۔ اچھا، لیکن اس کے پیچھے بہت ٹھوس معاشی اور سیاسی وجوہات بھی تھیں۔ معاشی؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس وقت سلطنت میں ہزاروں پیشہ ور کاتب اور خطاط تھے جن کا پورا روزگار ہاتھ سے کتابیں لکھنے پر منحصر تھا۔ اچھا، تو ایک پوری انڈسٹری تھی اس کے پیچھے؟ جی، اور وہ ایک بہت طاقتور سیاسی لابی تھی۔ انہیں خوف تھا کہ پرنٹنگ پریس ان کا روزگار چھین لے گا، لہٰذا انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ یعنی ایک ٹیکنیکل لابی تھی جو تبدیلی کی راہ میں کھڑی تھی؟ یہ تو آج بھی ہوتا ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ علم پر کنٹرول کی خواہش تھی۔ اچھا، علماء اور مذہبی طبقے کو یہ خدشہ تھا کہ اگر کتابیں عام ہو گئیں، سستی ہو گئیں اور ہر کوئی انہیں پڑھنے لگا تو مذہبی متون کی تشریح پر ان کی جو اجارہ داری تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس ایک فیصلے نے مسلم دنیا کو یورپ میں ہونے والے علمی دھماکے سے تقریباً کاٹ کر رکھ دیا۔ جی، جب یورپ میں لاکھوں کتابیں چھپ رہی تھیں، نئے نظریات تیزی سے پھیل رہے تھے، اس وقت مسلم دنیا ہاتھ سے لکھی چند ہزار کتابوں تک محدود تھی۔ یہ فرق وقت کے ساتھ بہت بڑا ہو گیا۔ تو ہمارے پاس فکری جمود ہے، ٹیکنالوجی کی مخالفت ہے، لیکن تحقیق اور بڑے منصوبوں کے لیے تو پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ کیا معاشی حالات بھی اس کہانی کا حصہ ہیں؟ یہ ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ سائنس اور تحقیق مہنگی ہوتی ہیں۔ سنہرے دور میں خلفاء اور امراء بڑے بڑے تحقیقی منصوبوں کی سرپرستی کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ اور یہ دولت آتی کہاں سے تھی؟ زیادہ تر شاہراہ ریشم کے ذریعے ہونے والی تجارت سے، جو مسلم دنیا کے مرکز سے گزرتی تھی۔ اور پھر واسکو ڈے گاما نے ہندوستان کا سمندری راستہ دریافت کر لیا۔ بالکل، 15ویں صدی کے آخر میں جب پرتگالی ملاح واسکو ڈے گاما نے افریقہ کے گرد چکر لگا کر ہندوستان تک براہ راست سمندری راستہ دریافت کیا تو عالمی تجارت کا پورا نقشہ ہی بدل گیا۔ تجارت مشرق وسطیٰ کے بجائے سمندری راستوں پر منتقل ہو گئی۔ دولت یورپ کی بحری طاقتوں کی طرف بہنے لگی۔ اور جب مسلم ریاستوں کی آمدنی کم ہوئی تو ان کے پاس بڑی رصد گاہوں، ہسپتالوں اور تحقیقی اداروں کے لیے فنڈز بھی ختم ہونے لگے۔ جی بالکل۔ اور جب فنڈز ختم ہوئے تو نئی سائنسی دریافتوں کی مخالفت بھی آسان ہو گئی ہوگی۔ ذرائع میں استنبول کی ایک رصد گاہ کی تباہی کا ذکر ہے، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ اس پوری ذہنی تبدیلی کا خلاصہ ہے۔ 1577 میں سلطان مراد سوئم کے حکم پر تقی دین نامی ایک باکمال سائنسدان نے استنبول میں ایک جدید رصد گاہ تعمیر کی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت دنیا کی بہترین آبزرویٹریز میں سے ایک تھی۔ جی، وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یورپ میں موجود ٹائکو گراہے کی مشہور رصد گاہ کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ لیکن اسے تباہ کیوں کر دیا گیا؟ صرف 3 سال بعد 1580 میں اسی سلطان نے اسے مکمل طور پر منہدم کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سائنس بری چیز تھی؟ نہیں، وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ دربار کے علماء اور شیخ الاسلام نے یہ دلیل دی کہ آسمانوں کے راز جاننے کی گستاخانہ کوشش خدا کے کام میں مداخلت ہے اور یہ بدقسمتی لاتی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اس وقت پھیلنے والی وبا اور جنگوں میں ناکامیوں کو اسی رصد گاہ کی نحوست سے جوڑ دیا۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے دنیا کی جدید ترین رصد گاہوں میں سے ایک کو اس لیے گرا دیا کیونکہ انہیں لگا کہ یہ بدقسمتی لا رہی ہے؟ جی یہ تو سائنس اور توہم پرستی کی سیدھی ٹکر ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک عمارت کا گرانا نہیں تھا، یہ ایک ذہنیت کی تبدیلی کی علامت تھی۔ پہلے آسمانوں کو دیکھ کر کائنات کے بارے میں سوال اٹھتے تھے، اب آسمانوں کو دیکھنے سے خوف آنے لگا تھا۔ یعنی تجسس سے احتیاط کی طرف سفر۔ جی، تجسس یعنی کیوریوسٹی سے احتیاط، کوشن کی طرف ایک واضح سفر تھا۔ اور یہ رویہ صرف اس دور تک محدود نہیں رہا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں بھی کچھ مذہبی رہنماؤں نے لاؤڈ سپیکر اور کیمرے جیسی ایجادات کو شیطانی قرار دے کر ان کی مخالفت کی۔ تو اگر ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑیں، جی، منگولوں کے حملے، اسپین کا سقوط، تعلیم کے نظام کا سکڑنا، اجتہاد کی جگہ تقلید،
امام غزالی کے نظریات، پرنٹنگ پریس کی مخالفت اور تجارتی راستوں کی تبدیلی، جی تو تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ کوئی ایک وجہ نہیں تھی، یہ واقعی ایک کامل طوفان تھا۔ بالکل، ہر عامل نے دوسرے کو تقویت دی۔ بیرونی حملوں نے عدم تحفظ پیدا کیا، عدم تحفظ نے تقلید اور قدامت پرستی کو فروغ دیا، قدامت پرستی نے نئی ٹیکنالوجی اور نئے نظریات کو مسترد کیا، اور معاشی زوال نے اس پورے عمل کو مزید تیز کر دیا۔ لیکن ان سب میں شاید سب سے بنیادی تبدیلی ذہنی سطح پر آئی۔ جی، ایک ایسے معاشرے سے جو کائنات کے بارے میں بے خوف ہو کر سوالات پوچھتا تھا، ایک ایسے معاشرے میں تبدیلی جہاں نئے سوالات پوچھنے کو شک اور خطرے کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ جب تجسس اور تحقیق کی جگہ احتیاط اور روایت پرستی غالب آ جائے تو ترقی کا عمل فطری طور پر رک جاتا ہے۔ جی، کیونکہ ترقی ہمیشہ سوال پوچھنے سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن سامعین کے لیے سوچنے کا ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں کوئی بھی معاشرہ اپنی روایات اور ثقافتی شناخت کے تحفظ اور ان نئے علمی اور تکنیکی حقیقتوں کو اپنانے کے درمیان ایک صحت مند توازن کیسے قائم کر سکتا ہے، جو بظاہر ان روایات کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں؟